الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا.
معزز سامعین کرام، 30 محرم الحرام سن 1445 ہجری، 18 اگست سن 2023 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے تقریباً کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے ہونی چاہیے اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک اہم موضوع پر آپ پہنچے تھے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ کی۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا اور ان کے لیے نیکوکار متقی بننے کی اور بنانے کی بھرپور کوشش کرنا اور دعائیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت اور چین کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اولاد کو نیک بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق اگر کوشش کی جائے، واقعی اپنی اولاد کو ہم نیکوکار اور متقی بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے زمانے میں جتنے بزرگوں کی تاریخ ہے، اللہ والوں کی تاریخ ہے، وہ بھی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے، وہ آسمان سے ڈائریکٹ یوں ہی نہیں آ گئے، ماں کے شکم سے ہوتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ان کی تربیت کیسے ہوئی اور وہ متقی اور پرہیزگار کیسے ہوئے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کیوں کیا؟ جب آج ان لوگوں کا نام ہم لیتے ہیں تو ادب سے ہمارا دل اور آنکھیں کیوں جھکتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے تھے، ان کی تربیت ان کے والدین نے کی ہے، تب جا کر کے وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ والے بنے، اولیاء بنے، اتقیاء بنے، صلحاء بنے، مجاہدین بنے، شہداء بنے۔ یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ غرض کے بات لمبی ہو جائے گی
تو اس زمانے میں بھی اگر ماں باپ چاہیں تو اپنی اولاد کو نیکوکار بنا سکتے ہیں، یہ ماں باپ پر ہے۔ اولاد کے ہونے سے پہلے ماں باپ دعاؤں کا سلسلہ جاری کریں، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، آپ کی اطاعت گزار کرنے والی اولاد ہو، کائنات کے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی اولاد ہو، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ اولاد کے ہونے سے پہلے شروع ہونی چاہیے۔ دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہے، ایک بہت بڑی پاور والی چیز کو اللہ نے ایمان والوں کے حوالے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجیب لکم، تم دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ عبادت کا مغز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی کایا تبدیل کر سکتا ہے، بدلا سکتا ہے، اپنی زندگی کے قبلے کو درست کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے رخ کو سیدھے طرف لے جا سکتا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ کی طاقت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہی ہدایت کے راستے پر گامزن فرماتے ہی صراط مستقیم پر جما دیتے ہیں۔ کوشش یہ ہو ماں باپ کی کہ ہماری اولاد کے ذریعے سے دنیا میں بھی ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو، ہمیں راحت ملے، اطمینان ملے، سکون و چین ملے، اور موت کے بعد بھی ہماری اولاد کے ذریعے سے ہمیں صدقہ جاریہ ہمیں ملتا رہے۔ یہ امید کب کر سکتے ہیں؟ ایک اولاد نیکوکار ہو تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی، راحت کا ذریعہ بنے گی، ذخیرہ آخرت میں سے ایک ذریعہ بنے گی، اور صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ تمام چیزیں نیک اولاد پر ہم سوچ وچار کر سکتے ہیں، اطمینان رکھ سکتے ہیں۔ غرض کہ جب اولاد کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب اولاد جیسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو کچھ کام بتائے گئے ہیں، یہ کام کرنے سے بچہ نیکوکار بن سکتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ وہ کام یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے اولاد کی جب پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو کہ بچی ہو، ضروری نہیں کہ بچہ ہی ہو، مرد بچہ ہی ہو، اولاد ہوتی ہے چاہے وہ مرد بچہ ہو کہ لڑکی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، جسے چاہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہی بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہی بانجھ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
جب اللہ رب العالمین کسی کو دینا چاہے پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو نہ دینا چاہے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کے انسان و جنات، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں رہنے والے مل کر بھی کسی کو ایک اولاد جیسی نعمت کو دے نہیں سکتے۔ یہ قدرت کے اختیار میں ہے۔ غرض کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ماں بناتے ہیں ماں بنتی ہے، کسی کو باپ بناتے ہیں وہ باپ بنتا ہے، خوشخبری سننے کے بعد اولاد کی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ پاک پروردگار عالم نے مجھے ماں بننے اور باپ بننے کی سعادت بخشی۔ ماں دل ہی دل کے اندر شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے ماں بنایا۔ ایسے کتنے بندیاں ہیں پاک پروردگار عالم ماں بننے کے لیے ترس رہی ہیں لیکن ماں نہیں بن پائے، تو تیرے فضل سے مجھے ماں بننے کا موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، کروڑوں شکر ہے، دل ہی دل کے اندر شکر ادا کرے۔ اور باپ 2 رکعت نماز پڑھ کر چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، جہاں موقع ملے اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر ادا کرے کہ پاک پروردگار عالم تو نے مجھے باپ بنایا ہے، اولاد جیسی نعمت کو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایک کام ہو گیا، اب آگے بڑھ کر کرنا کیا ہے؟ تہنیک کا مسئلہ ہے۔ تہنیک کسے کہتے ہیں؟ تہنیک کہتے ہیں جب اولاد پیدا ہو جائے۔ ایک پوائنٹ کی بات میں بتاتا ہوں، ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں، ایک اہم اور امپورٹنٹ بات بتانے چلا ہوں میں، عام ذرا غور سے سنیں۔ میری مائیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر میری آواز کو، اس خطبے کو آپ سن رہی ہیں تو آپ ذرا غور سے سر کے اور دل کے کانوں سے سنیں۔ تہنیک کا جو مسئلہ ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل جو تہنیک کے مسئلے کو آسان سمجھ کر اسے صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اپنی اولاد کے اوپر غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اولاد نیکیوں کی طرف چلنے کے، برائی کی طرف چل رہی ہے۔ اولاد متقی بننے کے، پرہیزگار بننے کے، اولاد چور، اچکے، بدماش، ڈاکو، چور، کمینے قسم کی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ تہنیک کے اندر بھی ہم 19-20 کر رہے ہیں۔ کما حق ہو، تہنیک جو اولاد چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، جس طریقے سے سنت کے مطابق تہنیک کرنا چاہیے، یہ نہ کرنے کی بنیاد پر اپنی اولاد کے اوپر غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کو نیچے کرو ذرا، اتار دو، نیچے اتار دو، اور نیچے دو۔ تہنیک کا مسئلہ کیا ہے؟ اولاد جب پیدا ہو جائے، سب سے پہلے کسی نیکوکار اور متقی انسان کے پاس اپنی اولاد کو لے جا کر، یا کسی نیکوکار یا متقی پابند شرع، کوئی عالم دین ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، ایسے بندے کے پاس پہنچ کر اس سے منتیں سماجتیں کریں کہ حضرت میرے بچے کا نام رکھنا ہے، اب مہربانی ہوگی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا، پھر میں آپ کو منزل تک آپ کی پہنچا دوں گا۔ ان سے منتیں سماجتیں کر کر یا تو بچے یا بچی کو ان کے پاس لانے کی کوشش کریں، یا نہیں تو ایسے نیک اللہ والے متقی پرہیزگاروں کو بچے کے پاس، جہاں بچہ ہے، ماں ہے، وہاں لے جا کر بچے کو ان کے حوالے کرے کہ یہ نیک اور متقی پرہیزگار بندہ سیدھے کان میں سب سے پہلے اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ پہلا کام تہنیک کا ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ کیسا بھی تہنیک ہوئی نہیں، چاچا کو نام رکھ ڈالے، تایا کو نام رکھ ڈالے،
دادا نام رکھے، دادی نام رکھے، اذان انہوں پکارے؟ نہیں میرے بھائیوں، تہنیک تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھے اثرات مرتب ہونی چاہیے وہ مرتب نہیں ہوتی۔ اذان کس سے بھی دلوائے اذان ہو جاتی ہے، اقامت کس سے بھی دلوائے اقامت ہو جاتی ہے، لیکن جو اثرات پڑھنا چاہیے بچے اور بچی پر وہ نہیں پڑھتے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بچی اور بچہ اس کی زندگی میں بے ہودگی آئے؟ کیا کوئی پسند کرتے؟ چاچا کی زندگی کیسی گزری ہے جوانی میں، تایا کی زندگی کیسی؟ ہاں واقعی آپ کا چاچا متقی پرہیزگار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی عالم کو بلانے کی، نیک متقی پرہیزگار کو بلانے کی حاجت نہیں۔ جہاں تمہارے گھر کے اندر نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کے عین مطابق زندگی گزارنے والا ہے، خوف خدا، خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، ایسی اگر کوئی شخصیت تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے، بے شک ان کو لے کر جاؤ، پہلا حق تو ان کا ہی ہے۔ اگر ایسا آدمی، ایسی شخصیت آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد داڑھی رکھ لینے سے اس کے اثرات نہیں پڑتے، جوانی کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بچپنے کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بچپنا گزرا کیسا ہے، اس کی جوانی گزری کیسی ہے، یہ صوم و صلات کا پابند تھا کہ نہیں، یہ حلال کھایا کہ حرام کھایا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ پہ ڈبایا ہے کہ نہیں ڈبایا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے کمایا کہ نہیں کمایا ہے، جھوٹ بول کر کے کمایا ہے کہ نہیں کمایا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، اس اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا معاملہ معاشرہ کیسا ہے، اس کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے۔ اگر شریعت سنت کے مطابق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی زندگی ایسی نہیں گزری ہے تو چاچا کو اٹھاؤ بازو رکھو، تایا کو اٹھاؤ بازو رکھو، دادا کو اٹھاؤ بازو رکھو، نانا کو اٹھاؤ بازو رکھو، دنیا کا تمہارے خاندان کا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو بازو رکھو، ایک متقی آدمی کو تلاش کرو، ایسے متقی پرہیزگار انسان کو لے کر کے جاؤ، تمہارے بچے اور بچی کے کان میں سب سے پہلے سیدھے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام سنا کر اس کے دل میں اتارا جائے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے جس نے تجھے پیدا کیا، آج اسی کی نام کی آواز کو تیرے کانوں کے ذریعے سے تیرے دل و دماغ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کے اثرات بچے بچی پر پڑتے ہیں۔ نہ آسمان بڑا ہے، نہ زمین بڑی ہے، نہ سورج بڑا ہے، نہ چاند بڑا ہے، نہ ستارے بڑے ہیں، نہ سیارے بڑے ہیں، نہ ہوا بڑی ہے، نہ فضائیں بڑی ہیں، نہ پہاڑ بڑے ہیں، نہ سمندر بڑے ہیں، نہ درخت بڑے ہیں، کچھ بھی بڑا نہیں ہے، سب کی سب ہیچ کی ہیچ ہے، ایک ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات بڑی ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ حیو ہے، وہ قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات، ساری دنیا کو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیز کو فنا ہونا، سورج کو فنا ہونا ہے، چاند کو فنا ہونا ہے، ستاروں کو فنا ہونا، ہواؤں کو فنا ہونا، سمندروں کو فنا ہونا، یہ زمین اور دھرتی کو فنا ہونا، آسمان کو فنا ہونا، یہ پہاڑوں کو فنا ہونا، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ مشرقین، یہ مغربین، یہ تمام چیزوں کو دنیا سے فنا ہونا، باقی رہنے والی ذات ایک ذات ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، غفار کہتے ہیں، ستار کہتے ہیں، قہار کہتے ہیں، وہ ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ ایک ذات ہی کا نام تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دل و دماغ کے اندر اتارا جا رہا ہے۔
تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ بتانے کے لیے اور اس کے اثرات ان میں بچوں کے دل و دماغ پر مرتب کرنے کے لیے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان ہو گئی، اب بائیں کان میں اقامت، اقامت کے بھی سیم وہی الفاظ ہی، لیکن دو الفاظ بدلتے ہی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد دو لفظ بدلتے ہی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تحقیق کے نماز کھڑی ہونے والی ہے، تحقیق کے نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ عام لفظوں میں، سیدھے سادے لفظوں میں، خبردار نماز کھڑی ہونے والی ہے، یہ بولی ہے۔ اذان کے ذریعے سے بچے کے دل کے اندر خدا کی بڑائی و کبریائی و ربوبیت و وحدانیت کو ڈال دیا گیا تھا۔ ابھی بائیں کان میں اقامت کیوں ہوئی؟ دنیا کی طرف اس بچے اور بچی کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے اثرات بچپن میں پڑتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اذان کہی گئی کس لیے اور اقامت کس لیے کہی گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، اذان کے بعد کچھ وقفہ ملتا ہے نماز کے لیے، ملتا نہیں ملتا؟ 1 بجے اذان، 1:30 بجے تک آدھا گھنٹہ وقفہ ملتا ہے۔ جب اقامت ہو جاتی ہے تو ٹائم ملے گا۔ اقامت جیسا ہی ہوتی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اقامت ہوئی، یہاں نماز شروع ہو گئی۔ بس اقامت اور نماز شروع ہونے کے درمیان میں جتنا تھوڑا وقفہ ہے، اتنی ہی انسان کی زندگی کی حیثیت ہے۔ بس یہ سمجھانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ تیری اذان بھی ہو گئی، اب تیری اقامت بھی ہو گئی، اب نماز باقی ہے۔ اقامت اور نماز کے درمیان میں جو تھوڑا چند سیکنڈ کا، سمجھ لیجئے 1 منٹ کا جو فاصلہ ہے، بس اسی 1 منٹ کے مطابق کی تیری زندگی ہے۔ 60 سال بھی ہو سکتی ہے، 70 سال بھی ہو سکتی ہے، 50 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، 80 بھی ہو سکتی ہے، یا سنچری بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن اقامت کے بعد نماز تک کا جو وقفہ ہے، اتنی مختصر مدت انسان کو ہوتی ہے۔ یہی چیز کو پاور کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ اس کے اثرات جب بچہ ہو یا بچی ہو، جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک کام تو ہو گیا، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی۔ اب دوسرا اہم جو کام ہے وہ سنو۔ اذان کا مسئلہ نیک انسان کی آواز کے ذریعے اس کے کانوں میں پہنچایا جائے، اس کے دلوں میں پہنچایا جائے، متقی انسان کے ذریعے سے اس کے کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ میں پہنچایا جائے۔ میں یہ بھی آپ کو بتایا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، مغالطے کا شکار نہ ہو جائے کہ چاچا بولنے سے کیا ہوتا ہے، تایا بولنے سے کیا ہوتا ہے، ابو بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے بتا دیا، اس کی وضاحت کر دی۔ اگر تمہارا ابو، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارا دادا، تمہارا نانا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، شریعت مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق چل رہا ہے، تو بے شک اس کا پہلا حق ہے دوسرے کو بلانے کی اجازت نہیں۔ اگر تمہارا دادا، تمہارا ابو، تمہارا نانا، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارے خاندان کا آدمی بڑا تو ہے، اس کی عزت کریں گے ہم، اس کی ادب کریں گے ہم، تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے۔ لیکن جہاں تہنیک کا مسئلہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی زندگی پہلے کیسی تھی۔ اس کی زندگی پہلے برابر نہیں تھی، اب بوڑھا ہونے کے بعد میں داڑھی رکھ لیا، بوڑھا ہونے کے بعد میں ٹوپی پہن لیا، بوڑھا رکھنے کے بعد جبہ شریف پہن لیا۔ یہ متقی نہیں کہلائے گا۔ بچپن سے اس کی زندگی دیکھا جائے گی کہ بچپن سے زندگی گزری کیسی ہے، جوانی کی زندگی گزری کیسی ہے۔ شیر تو شیر ہوتا ہے، شیر جوانی میں
شیر جوانی میں شیر ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد متقی بن جائے تو بزرگ نہیں کہتے۔ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے، جب بھاگنے کی طاقت نہیں ہوتی، پنجہ مارنے کی طاقت نہیں ہوتی، شکار پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ بھی متقی بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے سامنے ہرن آئے تو بھی شیر منڈی ڈال کو بیٹھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ متقی ہو گیا شیر، متقی نہیں ہوا، متقی نہیں ہوا، لیکن اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی ہمت کام کرنا چھوڑ دی ہے تو سامنے ہرن بھی آ رہی ہے، گائے بھی آ رہی ہے تو حملہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے متقی بن کر بیٹھ گیا۔ کوئی شکار کر کھا کر چھوڑ دے تو بعد میں کھاؤں گا، اسے متقی نہیں کہتے۔ ایسا ہی ایک آدمی پوری زندگی گناہوں میں، نافرمانی میں، رسول اللہ کی نافرمانی میں، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف زندگی گزار کر آخری وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جائے تو اسے متقی نہیں کہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، متقی ہے تو پہلا حق اس کا ہے، نہیں ہے رہنے دیجئے بڑے اپنی جگہ پر، ہم ان کی عزت کریں گے، تعظیم تکریم کریں گے، ادب کریں گے، کسی نیک انسان کو لائیں گے، جو عالم دین ہے اسے لائیں گے، جس کے سینے میں اللہ کا مقدس کلام ہے ہم اسے لائیں گے، جو بزرگ اللہ والے ہیں ان کو لائیں گے، جو اولیاء ہیں ان کو لائیں گے، یا ہم ان کی خدمت میں ہماری اولاد کو لے کر کے جائیں گے تاکہ ان کی زبان سے جو اللہ کا نام نکلتا ہے یہ نام کے اثرات کانوں سے گزرتے ہوئے دل و دماغ پر پیوست ہو جائیں گے، جسے نقش کہتے ہیں، نقش بند۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے کسی انسان کے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کا نام کو نقش کرتے ہیں، نقش بند، اللہ کے نام کو نقش بند کرتے ہیں، جسے نقش بندیہ کہتے ہیں۔ جب ایسا اللہ والے کسی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لکھ کر کے شہادت کی انگلی سے گول دائرہ کر کر کے نقش بند کرتے ہیں اللہ کے نام کا، نبی کے نام کا، خدا کی قسم کبھی وہ غلط راستے پر نہیں جاتا۔ یہ اللہ والوں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی دعاؤں کے اثرات، ان کے دیکھنے کے اثرات، ان کے بولنے کے اثرات، ان کے چھونے کے اثرات، ان کے پھونکنے کے اثرات، یہ سارے اثرات بچے بچیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک کام ہو گیا اذان، اقامت، دوسرا کام اس نیک بندے کے منہ سے کھجور۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تہنیک غلط کرتے ہیں، تہنیک غلط ہوتی ہے، یاد رکھو، جس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم لیے شہد چٹا دی، کھجور لیے، یہ بوڑھی اماں، بوڑھی نانی، بوڑھی دادی یا بوڑھے لوگوں سے دین نہیں بنا، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ہم رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، صحابہ کی اتباع کریں گے، اولیاء اللہ کی اتباع کریں گے۔ کیوں؟ اصل وہ دین کے ٹھیکیدار تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اولیاء اللہ نے زندگی کیسی گزاری، صحابہ نے زندگی کیسی گزاری، اور صحابہ نے نبی کو دیکھا، اولیاء نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا، تابعین کو اولیاء نے دیکھا۔ کرنا کیا ہے؟ کھجور اور شہد ملا کر، وہ جو متقی، وہ جو بزرگ ہیں یا عالم ہیں یا مولانا ہیں یا امام ہیں یا خطیب ہیں، وہ اپنے منہ میں لے کر چابے۔ کیا کرنا؟ چابنا، باریک بنانا، پھر نکال کر کھجور شہد جو چابے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کا لعاب بھی ملے گا، یعنی تھوک بھی ملے گا، یہ نکال کر بچے یا بچی کے حلق اوپر کے حصے میں لگانا، تھوڑا چٹانا۔ ہاں، اللہ اکبر، تب جا کر کے اثرات اچھے پڑتے ہیں۔ چٹا دینے سے کام نہیں بنتا، اثرات نہیں پڑتے۔ پرہیزگار متقی انسان چابے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے منہ کا پہلے ڈالنا کیا؟ حکم یہی ہے نا، سنت یہی ہے، کام کرو۔
تمہارا بچہ بچی نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو یہ کام کرو جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے اور حکم دیا ہے، صحابہ نے جو کیا ہے حکم دیا ہے، اولیاء اللہ نے جو کام کیا ہے وہ کرو، تمہاری اولاد نیک اور متقی اور پرہیزگار بنتی ہے۔ چبانا، پھر نکال کر حلق کے اوپر کے حصے میں لگانا، تارخ کے اوپر کے حصے میں، اور تھوڑا بچے کو یا بچی کو چٹانا۔ اس کے اثرات جب بچے کے پیٹ میں جائیں گے، باریک باریک ذرات، شہد، کھجور، دعا، یہ چیزیں بچے کے پیٹ میں رتی رتی ذرات پہنچیں گے، ان کے نیکی کا، متقی کا، تقوی کا، خوف خدا کا، خشیت الہی کا، پرہیزگاری کا، سچائی کا، امانت داری کا، دیانت داری کا، یہ تمام چیزوں کا اثر یہ کھجور اور شہد اور یہ پھول کے جو ذرات ہیں اس کے ذریعے سے بچے بچی کے پیٹ میں جائیں گے تو متقی پرہیزگار بنیں گے۔ یہ نقطے کی بات امپورٹنٹ بات ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ چند دن پہلے مجھے فون آیا، حضرت بچہ ہوا، تمہیں اس نام رکھنا حضرت۔ اچھی بات ہے، مجھے لے کر گئے، میں نام رکھا، اذان دیا، اقامت ہوئی، تہنیک کیا تو بس آیا۔ پھر بعد 1-2 سال کے بعد انہی کے خاندان میں پھر ایک بچی ہوئی۔ وہ جو صاحب تھے محبت میں مجھے فون کر دیے، حضرت پھر ہمارے خاندان میں ایک بچی ہوئی، نام آپ ہی کو رکھنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ چلے جائیں۔ میں بھی انتظار کیا خاموش۔ 2 دن کے بعد میں ملے، کیا بھائی بلا لے جاتے ہیں کہ اس نے نام رکھے کہ نہیں رکھے ہوئے؟ رکھتا لے حضرت، کون رکھے ہوئے؟ میں سمجھا بعض مسجد کے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، متقی لوگ، حافظ صاحب کی، عالم صاحب کی، لیکن نہیں حضرت وہ ہمارے چاچا ہے، معاف کیجیے گا، بھائی ہے ہمارے، بڑے بھائی، انہوں چلتا لے، اذان بھی انہوں پکارے، خامد بھی انہوں بولے کہ ہاں انہوں بولے، اور کھجور بھی شہد بھی انہوں چٹائے۔ میں دعائیں دیا اللہ خیر کے فیصلے کرے۔ کیوں؟ مجھے معلوم تھا وہ جو بندہ ہے جس نے اذان کہا، جس نے اقامت کہی اور جس نے تہنیک، کھجور اور شہد چٹایا، اس کی زندگی کیسی تھی مجھے معلوم۔ ہم بھی ڈوبے ہیں صنم اور تم بھی ڈوبو، یہ مسئلہ۔ ہمیشہ شراب پینے والا، دادی بولے گتے اے تمہارے بڑے ابو رکھیں دے نام، بچی کے بڑے ابو رکھیں دے نام تایا ابو۔ میں نے کہا نا اگر تایا ابو متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، رکھاؤ، اس کا پہلا حق۔ تایا ابو کڑکا ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، حرام خور ہے، حرام کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کو ڈرانے والا اور لوگوں کے مال کو لوٹ کر اپنے جہنم کے پیٹ کو بھرنے والا، لوگوں کے مال کو لوٹ کر اپنے بیوی بچوں کے جہنم کے پیٹ کو بھرنے والا، ایسے کم بخت انسان کے ذریعے سے اگر تمہاری اولاد کی تہنیک کراؤ گے تو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں بچوں کے اوپر اثرات بھی وہی پڑیں گے اور شرابی بنے گا۔ آپ کہیں گے حضرت مرد بچہ ہو تو شرابی بنے گا، بھئی کو بچی کہاں سے بنتی؟ چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو لڑکیاں شراب پی رہی کہ نہیں پی رہی۔ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی کو بچی مرد بچے سے کہا ایک ہاتھ آگے ہے کہ نہیں ہے گناہ کے کاموں میں؟ نیکیوں میں ہے تو بات الگ، گناہوں میں سگریٹ پینے میں فرسٹ، بیڑی پینے میں فرسٹ، گانجا مارنے میں فرسٹ، پان پراگ کھانے میں فرسٹ، ہنس کھانے میں فرسٹ، گٹکا کھانے میں فرسٹ، راجو سپاری کھانے میں فرسٹ، حتیٰ کہ باٹل مارنے میں بھی فرسٹ۔ میں دیکھا ہوں، میں
میں سنی سنائی بات، بے بنیادی بات میں یہاں بیٹھ کر بولتا نہیں پروف کے ساتھ. ہماری قوم کی جی غیر قوم کی نکو وہ لوگ کہاں تب لڑکو جا رہی کہ ہم نہ نکو وہ ہماری قوم کے بچیاں، ہماری قوم کے بچیاں. کیوں؟ تہنیک صحیح نہیں پڑی، گھٹی صحیح نہیں پڑی. سچ بولتی سو کون رہا تجھے گھٹی ڈالے؟ بولتے نہیں بولتے؟ عام الفاظ ہیں یہ، ہر آدمی بولتا ہے، ہر گھر میں بولتے ہیں. اگر کوئی بگڑا کام کر رہا تو کون رہے گھٹی ڈالے سو تجھے؟ کون کے ماں تجھے گھٹی ڈالے سو؟ دیکھو اس کی واسطے بولتی تہنیک، گھٹی کچھ بولتی تو نیک انسان، پرہیزگار انسان سے گھٹی پڑی تو آدمی نے اگر بگڑنے کی بھی چانسز ہو کر 19-20 ہو کر گرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے گناہوں کی طرف، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان جو اللہ والے جنہوں نے گھٹی ڈالی تھی ان کی دعاؤں کی اور تہنیک کی برکت سے اللہ اپنے فضل کے ساتھ میں اسے صحیح راستے پر کھڑا کر دیتے. کتنے کام ہوئے؟ 2 کام. ایک اذان، ایک اقامت. اور اذان بولنے کا بھی طریقہ کیسا معلوم؟ بہت ساری جگہ غلط طریقہ ہوتا. بچے کو کان کی سلا کو کان کی کھڑ کو اذان بولتی، ایسا نہیں. اس کے واسطے علماء سے پوچھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے دوستی کرو. جتنا ایم ایل اے ایم پیوں سے اور کونسلروں سے لیڈروں سے اور جتنا چمچہ گیری وہاں کرتی، عالم کی چمچہ گیری نکو کرو بھی، کم سے کم ہوتی تو محبت تو کر سکتی. عالم تمہاری دنیا میں بھی تمہاری فکر کرتا، آخرت کی بھی تمہاری فکر کرتا. وہ کوئی کونسلر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی لیڈر، کوئی فلاں تمہاری دنیا آخرت کی فکر نہیں کرتا جتنا کہ عالم، جتنا کہ امام، جتنا کہ خطیب تمہاری فکر کرتا ہے. یہ یہاں بیٹھ کر اتنا لڑا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ کیا ضرورت کہ علماء اپنے اپنے مقام پر اتنا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ امت آج سدھر جائے. اگر ہماری باتوں میں سے اتنا بڑا مجمع ایک آدمی بھی عمل کر لے تو تمہارا عمل کرنا ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جاتا. تمہاری بھی دنیا بنتی، تمہاری بھی آخرت بنتی، اور تمہارے ذریعے سے ہماری بھی آخرت بنتی، اور تمہاری دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل ہوتا. اللہ پاک تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرتی. ہر عالم کی، ہر خطیب کی یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کے افراد، نوجوان بچے بچیاں، بوڑھے جوان صحیح منہج پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے. پہلا کام کیا؟ اذان. کیسا بولنا؟ نیچے بچے کو رکھو اذان، ایسا نہیں، غلط طریقہ، غلط طریقہ. ہم نے دیکھا ایک جگہ میں گیا، یہاں سے ٹمکور 70 کلومیٹر وہاں لے کر گئے، اور ہاسپٹل میں بہت سارے رشتہ دار بھی آتے ہیں، بہت سارے علماء کو بھی لاتے ہیں وہاں پر. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ عالم تھے کہ نہیں تھے، لیکن جبہ کبا داڑھی وغیرہ تو تھی. اب وہ بچے کو ایک طرف سلا کر سائڈ میں کھڑے ہو کر اذان اللہ. اب میں بولوں، ماننے کی صفت ہے، آدمی مان سکتا. اگر ماننے، بعض لوگوں کے اندر ماننے کی صفت نہیں ہوتی، کھوپڑی الٹی رہتی. جن کی کھوپڑیاں الٹی ہو جاتی، رشتہ کو بولے تو بھی سنتے نہیں، رشتہ اتر کو بولے تو بھی. مرغی کو ایک ٹانگ، ایک ہی ٹانگ، کئی کو ایک ٹانگ بولتا ہے تو مرغی کھڑتی نا اس وقت کبھی کبھار آپ دیکھو ایک ٹانگ اوپر اٹھا لیتی، اس وقت دیکھ کر رہتا انہیں ایک ٹانگ ہے مرغی کو بول کر. اس کے واسطے انہیں مرغی کو ایک ٹانگ تو ایک ہی ٹانگ نہیں. بات 2 ٹانگاں آتی سو نہیں مولوی صاحب کیا جی بول رہی، ایک ہی تک ٹانگ ہے. ٹھیک ہے تو نے ایک ٹانگ کچھ دیکھ کر ہے سنے، ایک ٹانگ اٹھا لے تو ہوتی ہوں. ایسے کھوپڑی والے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنا ایسے موقع پر. اسی لیے حکم کیا ہے، ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا اسے چھوڑ ڈالنا، دیکھ لے تو بھی خاموش ہو جانا. اس وقت جا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بہت فرق پڑتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے. میں کرتا ہوں سچ، تمہیں کوئی دیکھے تو بھی دیکھیں سب چلے آتا. جب انہیں گناہ سے نکل کر نارمل حالت میں آتا نہیں، اس وقت اسے سمجھانا. تو کریا بول کر نہیں بولنا،
میں دیکھا نا یہ بھی نہیں بولنا، کسی کی کس کے اوپر دال کو بولے سب بولنا، پیار سے محبت تب اثر پڑتا. میں دیکھا نا با سنا قصہ سنا دو. ایسا قصہ ہوتا، ایک بھتیجا دوستان کے ساتھ مل کر بیڑی پی لگتا ہوتے ہیں. بھتیجا معلوم بھائی کا بیٹا کیا پی لگتا؟ بیڑی پی لگتا ہوتے. چاچا ایک سے دو بار دیکھا، دور سے چلے گا. اچھا تھا، بہتر تھا. یہ دل میں تھی بات پہ، میرا بھتیجا بیڑی پینے والا ہوگا نا شکراللہ کے ساتھ میں مل کو. بس یہ تک بات تھی، کیا بھی فرق نہیں تھا. لیکن چاچا کو دیکھا تو بھتیجا چھپ کو پیتا تھا. بیڑی تو پیتا تھا لیکن چھپ کو پیتا تھا. ایک دن کیا کریا چاچا، جاتے جاتے اسے دل میں کیا آیا کہ میرا بھتیجا بیڑا پی رہا، میں دیکھ لے کاروں میں. ایک دن گیا کس کیا کریا، جہاں بھتیجا دیکھا نہیں چاچا آ رہا سو بیڑی پی لگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا. چاچا گیا نیچ پکڑ لیا، کیا رے بھتیجے بیڑی پی رہا کرے؟ ارے چاچا تو دیکھ لیا کیا چاچا تو بس اتنی بات. کیا رے بھتیجے بیڑی پی رہا کیا؟ ارے چاچا دیکھ لیا کیا تو ختم. چاچا کی بھی بات منہ کی نکل گئی. اب بھتیجے کے دل میں جو ڈر تھا، چاچا کا خوف تھا، وہ بھی نکل گا. اس کے بعد میں چچا بھتیجے دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر بیڑیاں پیتے تھے. ڈر نکل گیا. اس کے واسطے ایسے وقت میں نہیں بولنا. گناہ بھی ایک انسان کر رہا ہے، الگ انجان نظر انداز کر کر نکل جاؤ. جب نارمل حالت میں آتا اس وقت سمجھانے کی کوشش کرو، اس کا اثر بہت اچھا پڑتا. مثبت انداز بولتے ہیں، ایک ہے منفی نگیٹو، پازیٹو بولتے نہیں. ایک ہے منفی، ایک ہے مثبت. مثبت انداز اختیار کرنا، منفی نہیں. منفی کا ریاکٹ ہوتا، مثبت. تو بہرحال اذان ایسا کھڑے ہو کر بولتے تھے. اب میں وہ بولیا تو ہاسپٹل میں ماننے والا رہا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو تم نے کیا جی بولے صاحب ہمیں خاندان سے یوں دیکھ لے کر سو خاندان سے چلنے کو آ رہا، دوڑنے کو آ رہا، بھاگنے کو آ رہا، میں کیا بولوں؟ اور زیادہ بحث مباحثہ مجھے پسند نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن بول رہا. ایسے جاہل قسم کے الٹی کوپڑی کے لوگ ہیں تو ان کو سلام کرتے ہوئے بازو سے گزر جاؤ یا تو خاموش کھڑے ہو جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بعض لوگوں کی کھوپڑی الٹی ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اذان بولنے کا طریقہ وہ نہیں. بچے یا بچی کو ہاتھ میں اٹھانا، دیکھو یہاں بچے یا بچی کو ہاتھ میں اٹھانا. سیدھا کان، یہ نا ادھر مونڈی ہونا، ادھر سیدھے ہاتھ طرف نہیں، اس طرف، اس طرف سر، ادھر پیر، ادھر سر ادھر پیر رکھے تو سیدھا کان کدھر آتا نہیں، کان کے پاس. اذان بولو. اب اس کے بعد بچے کو پلٹاؤ، یو ٹرن لے، ادھر سر، یہ ہاتھ میں پیر. یہ ڈاواں کان آتا نہیں آتا ہمارے منہ طرف. اب اقامت بولو. اب اس کے بعد بچے کو پھر پلٹاؤ، یا باپ کے ہاتھ دیو، یا اس کے دادا ہیں، دادی، نانا ہیں، یا تایا ہیں، چاچا جو بھی ہیں ان کے ہاتھ میں دیو. دیکھو کھجور، شہد اچھا ملا کر منہ میں ڈالنا، باریک ایک دم باریک پرزا ہو جائے، پھر نکال کر حلق میں تھوڑا بہت پھر تھوڑا چٹاؤ، درود شریف پڑھ کر. یہ طریقہ تحریک کا ایک کام ہو گیا. اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی. ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، تحریک ہو گیا. تحریک کا مسئلہ ختم. یہ سنت طریقے. اب جو ہے تیسرا جو اہم کام، ماں باپ کی طرف سے بچے کو جو گفٹ دیا جاتا ہے، جو تحفہ دیا جاتا ہے، وہ اچھا نام، اچھے نام کے جیسا اذان کے اثرات پڑتے ہیں، اقامت کے اثرات پڑتے ہیں، تحریک کے اثرات پڑتے ہیں،
نام کے بھی بچوں پر اثرات پڑتے ہیں، نام بھی اچھا رکھنا چاہیے، بہت اچھا نام۔ کون سا نام؟ اللہ کو عبد الرحمن پسند، اللہ کو عبداللہ پسند، عبد الرحیم پسند، عبد الکریم پسند، عبد الستار پسند، عبد الغفار پسند، ایسے نام اللہ کے 90 پر 9 نام ہے نا، ان میں سے کوئی ایک نام رکھو، یا نہیں تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا جس گھر میں نام محمد کا بچہ ہوتا ہے اس گھر، اور جس گھر میں نام احمد کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، فاقہ۔ اور جس گھر میں خدیجہ نام کی بچی ہوتی ہے، عائشہ نام کی بچی ہوتی ہے، حفصہ نام کی بچی ہوتی ہے، رقیہ نام کی بچی ہوتی ہے، ام کلثوم نام کی بچی ہوتی ہے، ام سلمہ نام کی بچی ہوتی ہے، ام حبیبہ نام کی بچی ہوتی ہے، زینب نام کی بچی ہوتی ہے، فاطمہ نام کی بچی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بھی کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ مشائخین کرام نے کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس گھر میں جس بچے کا نام محمد اور احمد رکھا جاتا ہے، ایک تو آپ نے سنا فاقہ نہیں آتا، اور دوسرا اس نام کی برکت سے ان کے گھرانے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے۔ دیکھو پچھلے زمانے میں آپ دادا کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، بیٹے کا نام بھی محمد، پوتے کا نام بھی محمد، پڑ پوتے کا نام بھی محمد، تکڑ پوتے کا نام بھی محمد، اس کے بیٹے کا نام بھی محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، 10 پیڑھی تک محمد محمد محمد۔ آج دادا کا نام پوتے کو نہیں رکھتے، کیوں بھی نہیں رکھتے؟ ایک جگہ ایسا چھوا، دادا کا نام بڑا پیارا نام رکھو بھی، دادا ہیں کیا تمہارے؟ نہیں، دادا انتقال ہو گئے، پوتے کو دادا مر گئی سو، اب ان کا نام مرحومین کا رکھے تو انہیں مر جاتا کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خیالات ہے ہمارے! ارے بھئی ان کی موت تھی، انہوں مرے، اب ان کا نام یہاں رکھنے سے مر جاتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، اس موضوع کو، اس چیز کو میں مکمل کرنا ہے جو کل جمعہ نہیں، اس سے پہلے جمعہ کیا تھا، ایک نوجوان کا قصہ یاد ہے؟ باقی کی یہ تحقیق اور باقی اعمال کیا کرنا ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اسی سلسلے میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اولاد نیک اور متقی اور پرہیزگار پیدا ہونا ہے تو نکاح بھی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ یہی بات میں گئے جمعہ نہیں، اس سے پہلے کے جمعہ کیا تھا۔ نکاح کی بنیاد تقوی پر ہو، نکاح کی بنیاد طہارت پر ہو، نکاح کی بنیاد سچائی پر ہو، نکاح کی بنیاد کم خرچ پر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ بالکل کم ہو۔ گئے دیکھے لڑکی پسند آئی، صوم و صلات کی پابند ہے، متقی ہے، ماں باپ اچھے ہیں، گھرانہ اچھا ہے، دیندار گھرانہ ہے، بس دینداری کی بنیاد کو سامنے رکھ کر کے نکاح کر کر آ جاؤ۔ آج دیکھا کل نکاح کرو، کل دیکھا پرسوں نکاح کرو، صبح میں بچی پسند آ گئی شام میں نکاح کرو، یہ اصل طریقہ۔ لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہی، دھوکہ دیتے ہی، دھوکہ کھاتے ہی لوگ، بے ڈھنگی زندگی، جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، ایسے لوگ بے ڈھنگے باتیں۔ 3 مہینے کا ٹائم، 6 مہینے، کئی کو بھی 3 مہینے کا ٹائم، کئی کو بھی 6 مہینے کا ٹائم۔ یہ نیت رہی تو اتنا 6 مہینے کا ٹائم، 3 مہینے کا ٹائم، منگتے نہ بنو، منگتے نہ بنو، ہاتھ یوں نہ کرو، ہاتھ یوں کرو، یوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ سے بہتر ہے یہ ہاتھ۔ کیا مطلب؟ یہ ہاتھ فقیرانہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ داتاؤں کا، سقیوں کا ہاتھ ہے۔ تم چارہ نہ دے رہے ہو، چوانی دے رہے ہو، 50 پیسے دے رہے ہو، 58 دے رہے ہو، 1 روپیہ دے رہے ہو، لیکن ہاتھ نہیں۔ سیدھا سادہ نکاح کرو، بچی پسند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اخلاق والی ہے، ماں باپ گھرانہ سب اچھا ہے، چلو بھی نکاح کر دو۔
کیوں تمہارے گھر میں ایک بچی کو لاکھ پرورش کرنے کا جینا نہیں کیا؟ تمہارے گھروں میں 10 آدمی جینے کا جینا ہے، سب کچھ ہے، 3 4 2 بیڈ روم میں پنکھے ہیں، ہر بیڈ روم کے اندر بیرو ہے، پلنگ ہے، ہر ایک کے پاس کپڑے ہی۔ تمہارے گھر میں 10 20 50 آدمی مہمان آ جائے تو پکا کر کھلانے کا ساز و سامان ہے، تو پھر بچی سے کیوں مانگتے ہو، کیوں منگتے بنتے ہو؟ سادہ سیدھا بچی پسند آئی، صوم و صلات کی پابند ہے، اخلاق والی ہے، سیرت والی ہے، کیریکٹر والی ہے، کردار والی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والی ہے، سیدھا سادہ نکاح کر جو کپڑے پہنی ہوئی ہے اسی کپڑے میں سنت کے مطابق نکاح کر لے کر آؤ۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، منبر و محراب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا کر کے لے کر آؤ۔ تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی متقی اور پرہیزگار ولی اللہ نہ بنے تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ نوجوان گئے، ایک سیب کھا گئے تھے، یاد ہے پورا واقعہ؟ کئی نوجوان مجھے بولے حضرت یہ واقعہ ہمیں کتنے جنوں کو سنے، 2-4 دن پہلے تک بھی بولے، جتنا اسٹاپ کرے تھے آپ وہاں تک ہم نے دوسروں کو بھی سنائے ہیں، اور اس کے بعد سننے کے ہم متمنی ہیں۔ کہاں گئے تو بھی، کام کو گئے تو بھی، دکان میں گئے تو بھی، بیٹھے تو بھی، اٹھے تو بھی، وہ خیال آتا کہ کب مکمل ہوتا۔ سنو میرے بھائیو، آج مکمل کر دیتا ہوں وہ نوجوان کا قصہ۔ ایک کھائے تھے سیب، تلاش کرتے کرتے باغ میں آئے، 1 مہینہ خدمت کی، باغ کے مالک نے شرط لگائی کہ 2 شرطیں پوری کرنا جب میں معاف کروں گا، ورنہ معافی نہیں ہوتی۔ پہلی شرط کیا؟ 1 مہینہ باغ کو پانی دینا۔ الحمدللہ بغیر کوئی سوچے سمجھے کہ 1 مہینہ رک کر کے باغ کو پانی دے دی۔ وہ باغ کے بزرگ نے کہا تھا کہ 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد ملاقات ہوگی، چلے گئے۔ آئے، مہینہ ہو گیا، ابھی نوجوان بے قرار تھے، بے چین تھے کہ دوسری شرط کیا ہے، جلدی کیجیے۔ باغ کے بزرگ نے کہا، باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو صورت سے بدصورت ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے لولی ہے، ہاتھوں سے چونچی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، اتنے سارے عیب ہیں میری بچی کے اندر، ان سے نکاح کرنا۔ نوجوان نے کہا کہ واقعی اگر تمہاری ایسی عیبدار بچی سے نکاح کروں تب جا کر معافی ہوگی؟ تو باغ کے مالک نے کہا ہاں یہ شرط اگر دوسری پوری ہوگی تو میں معاف کروں گا، نہیں تو نہیں۔ بغیر سمجھے بغیر سوچے فوراً نمبر پر اس نوجوان نے حامی بھری، ہاں کہا، اور ایک سوال کیا باغ کے مالک سے، میں کون ہوں، میرا حسب کیا، میرا نسب کیا، میرے ماں باپ کون، میں کیا کماتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرا گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا؟ تو بزرگ نے کہا مجھے یہ ساری چیزوں کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو نوجوان بے قرار کہ دوسری شرط قریب ہونے والی ہے، پوری ہونے والی، چلو کر لیں گے نکاح، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ بس کیا کھایا تھا انہوں نے؟ صرف ایک معمولی سے، اور توڑ کر چرا کر نہیں، پانی میں گر کر بہہ کر آ گیا، بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھا گئے۔ ایسے سینکڑوں کے پھل گرتے ہی، انسان کھاتے ہی، جنات کھاتے ہی، چرندے پرندے کھاتے ہی، کوئی پوچھ نہیں، کوئی ناجائز و حرام کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ خوف خدا دیکھو، خوف خدا، خشیت الہی دیکھو۔ کل خدا کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صحابہ اولیاء کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں؟ یہ تصور ہے نا، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ بات مان لیے نوجوان، فوراً باغ کے مالک گھر گئے، بیوی سے سنایا کہ آج ہمارے لیے بہترین داماد کا انتخاب ہوا ہے، ایسا داماد ہمیں نہیں ملتا۔ یہ باغ کے مالک بھی فراست کی فراست، نکاح میں تاخیر نہیں کی۔ سنو،
بچے بچیوں کے باپ جو بن چکے ہیں یا بننے والے ہی سنو، دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جاؤ میری اس بات کو، نکاح میں تاخیر نہیں کی۔ آج انہوں نے نوجوان نے حامی بھری، جی ہاں میں مجھے منظور ہے، تیار ہے، اگر اس عیب دار تمہاری بچی سے نکاح کرنے میں میری معافی ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ یہاں یہ بھی خوش کہ دوسری شرط پوری ہونے والی ہے، معافی ملنے والی ہے، وہاں بچی کے باپ بھی خوش کہ ایک ذمہ داری سے بری ہونے والا ہوں۔ بچی کا نکاح کر دینا، بچی کو کسی کے حوالے کر دینا نکاح کے ذریعے سے، اس کے شوہر کے تابع کر دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نہ ڈھول نہ باجا نہ باراتی، یہ باراتی جاتے نہیں، لڑکی والوں کے یہاں کھانے کے لیے لڑکے کے ساتھ میں جاتے نہیں، ان کو باراتی کہتے ہیں، جائز نہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر لڑکی والے خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دیں کہ نکاح کا موقع ہے، آپ کے لوگوں کو اتنے ساتھ لاؤ، ان کو کھلانا ہماری خوش قسمتی ہے، موقع بار بار نہیں ملتا، کوئی الگ بات ہے، جائز ہے۔ لیکن مانگ کر کے جو لیا جاتا ہے، یہی شادی محل ہونا، بکرے کی بھیک کی دعوت ہونا، 500 لوگوں کی بھیک کی دعوت ہونا، یہ جو مانگ کر بھیک مانگ کر کے لڑکی والوں کو ظلم کر کر کے جو دعوت لے کر کے کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، حرام، حرام ہے، حرام۔ کیا سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں؟ سور کا پیشاب پینا ہی حرام نہیں؟ کتا کھانا حرام یہی نہیں؟ شراب پینا ہی حرام نہیں؟ سود کھانا ہی حرام نہیں؟ بلکہ لڑکی والوں کو ظلم دے کر کے، ستا کر، پریشان کر کر کے، بھیک مانگ کر کے، دعوت لے کر کے، مطالبہ اچھے شادی کا لے کر کے، مالوں کا اچھا مطالبہ کر کر کے، کپڑوں کا اچھا مطالبہ کر، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے خالی کپڑے، معمولی کپڑے ہونے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گئی، کیا جی تم ایسے کپڑے لیں گے جی ہماری بچی کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئی ہے انسانیت؟ مر چکی ہے انسانیت۔ یہ حرام ہے مانگ کر کے، بھیک مانگ کر کے لے کر کے کھانا اور کھلانا۔ تمہاری شان بتاؤ، سادہ سیدھا نکاح کرو، بچی پسند آ گئی نکاح کرو، تم جو ہے اپنے چہرے پر منہ چھڑکنے والے، اپنی مردانگی بتاؤ، اپنی طاقت بتاؤ، ان سے کہو کہ تم 500 لوگوں کو لے کر کے آؤ، ہم سنت طریقے سے ولیمہ کریں گے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، میرے نبی نے تعلیم دی ہے کہ ولیمہ تمہاری حیثیت کے مطابق کر کر کھاؤ کھلاؤ۔ ہماری حیثیت کتنی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم 200 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، 500 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، ولیمہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ لڑکی والوں سے کہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو 200 250 300 150 کتنی آپ کی طاقتیں لے کر کے آؤ، ہم ولیمے کے نام سے کھلائیں گے۔ یہ اصل چیز ہے۔ مانگتا بھیک 500 لوگوں کی، مانگتا بھیک بکرے کی دعوت، مانگتا بھیک میں بڑا شادی محل، ولیمہ کرنے کی باری آتی تو تمہیں کتنے آدمی کا ولیمہ کرتی بھی کہ تو کیا بھی نہیں، گھر کے پرتے کو کر لے، گھر کے پرتے کو کر لے، اللہ اور بدماش کمبخت کہیں کہ مانگتے وقت لڑکی والوں کو ظلم دیتا ہے، جب اہم ولیمہ کرنا تیرے لیے ضروری ہے تو گھر کے پرتے کو کر لے نہیں سکتے۔ 40 آدمی آ جائے، شرم نہیں آتی؟ بھیکاری انسان، بدبخت، بھیک منگے، 40 آدمی، زیادہ سے زیادہ اڑ کو، بہت بڑا دل کر کو فرعون کا اگر بول دیا تو 100 آدمی آ جاؤ بھائی، تو کئی کو 500 کی بھیک مانگیا؟ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو 1000 لوگوں کو کھلا، جب تو 500 کو لے کر کے گیا ہے، 1000 کی دعوت تو کھلا، تیری شان پتی تو یہاں بتا ولیمہ کے نام سے۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا نہیں، ولیمہ مختصر کر لیں گے کہ ہمارے بڑے بولے، ارے بے وقوف نامعقول، تیرے بڑے نہیں بولے کیا لڑکی والوں سے بھیک نہیں مانگنا بول کر؟ اب ولیمہ کرنے کی باری آتی تو بڑے یاد آگے، اب بھیک مانگنے کی باری آتی تو تیرے بڑے کام مر گئے تھے کیا؟ میرے دوستو، اسلام اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری قوم تباہ برباد کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو یہاں نوجوان تیار، والد فوراً نکاح ہو گیا، گھر کو رخصت کر دیے، رات میں گئے، آداب کیا ہے؟ سلام کرنا جاتے ہی بیوی کے پاس جب گئے، رخصتی کے بعد السلام علیکم،
اسے کانا سنے آ رہی کہ نہیں؟ اب ان کو معلوم نا کانا سنے آتے نہیں، ہنکیاں دستے نہیں، بولتی نہیں، لنگڑی ہے، ہاتھاں کی بھی عیبدار ہے، کالی کلوٹی ہے، معلوم سن کر ہیں، پھر بھی آداب اور آداب کیا ہے، سنت کیا ہے؟ سلام کریں۔ تو سنے آ رہا کہ نہیں آ رہا کہ سلام کریں؟ ابھی کہ سلام کریں، جواب ملا وعلیکم السلام، اب زبان رہی تو اتنا وعلیکم السلام بولتی تو معلوم ہوا کہ زبان بھی ہے، اب سنے آیا تو اتنا جواب دیے، معلوم ہوا کہ کان بھی ہیں، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، معلوم ہوا کہ پیر اچھے ہیں، اور اپنے شوہر کے لیے اہلاً و سہلاً ویلکم مرحبا کہا، معلوم ہوا کہ ہاتھ بھی اچھے ہیں، خوبصورت چاند کے جیسا چمکتا ہوا چہرہ، دوڑ کر باہر آ گئے۔ میری بیوی نہیں ہو سکتی، میری بیوی کے بارے میں آیت بتائی سو انہیں ہاتھاں کی چونچی ہے، پیروں کی لنگڑی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، یہ تو سب اچھی ہے نا۔ سلام کرے تو جواب دی، کانا سے سنے آیا، اٹھ کر کھڑی ہوگی، ہاتھاں اچھے، چہرہ چاند کے جیسا، میری بیوی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو گئی ہے، باغ کے مالک کو غلطی ہو گئی ہوگی، کسی اور بچی کو بھیج دیا ہوگا۔ دوڑ کر چلے گئے، کہاں گئے؟ باغ کے مالک کے پاس گئے، سسران کے پاس گئے، پوچھے انہوں ہڑبڑا کو کیا بات آ گئے نا؟ آپ نے اپنی بچی کو جو عیب بتائے تھے، غلطی سے کوئی اور لڑکی آ گئی ہے کہ آپ نے یہ جو عیب بتائے تھے اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر جو میری بیوی بن گئی ہے، سارے عیب ختم، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں، آنکھ بھی اچھے ہیں، کان بھی اچھے ہیں، خوبصورت 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے دوڑ کر آیا۔ باغ کے مالک بڑی محبت سے مسکرائے، نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ میرے نیک بیٹے، یہ تمہاری ہی بیوی ہے اور میری بیٹی ہے۔ پھر آپ نے جھوٹ کیوں کہا کہ یہ بدصورت ہے اور بہری ہے اور چونچی ہے اور لنگڑی ہے اور گونگی ہے وغیرہ وغیرہ؟ کہا بیٹا میں نے جھوٹ نہیں کہا، بالکل سچ کہا، میں نے بہت سچ کہا، سوچ سمجھ کر کے میں نے بہت سچ کہا، میں جھوٹ نہیں کہا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سنو، میں نے اس لیے میری بچی کو بدصورت کہا کہ اللہ کی قسم جب سے میری بچی بڑی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر تمہاری نکاح تک کسی غیر محرم نے میری بچی پر نظر نہیں ڈالی، نہ میری بچی کسی غیر محرم کو دیکھا، اسی لیے میں نے بدصورت سے تعبیر کیا، نہ میری بچی کسی کو دیکھی ہے، نہ کسی نے میری بچی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، اور میں نے اندھی اس لیے کہا کہ میری بچی اللہ کے کلام کے علاوہ، نبی کی حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھی، ماں باپ کے علاوہ، جو محرم رشتہ دار ہیں، خاص رشتہ دار، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، اپنے سگے بھائی بہن، ماں باپ، ان کے علاوہ چاچا کے بیٹے کو، ماموں کے بیٹے کو، پھپھو کے بیٹے کو بھی دیکھنا جائز نہیں، ان کو تک دیکھ کر نہیں میری بچی، اس لیے میں نے کہا میری بچی آنکھوں سے اندھی، جائز اور حلال اور محرم کے علاوہ کسی اور کو دیکھ کر نہیں۔ اچھا، بہری کیوں کہا؟ کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ اللہ کے کلام کی آواز کے سوا، نبی کی حدیث کی آواز کے سوا، دین کی، اللہ کی، نبی کی باتوں کے سوا اور کوئی بات میری بچی سنی نہیں، اس لیے میں نے کانوں سے بہری سے تعبیر کیا۔ آج ہمارے بچیاں ماشاء اللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں سب سنتی، سب دیکھتی، ایک بھی باقی نہیں، A to Z۔ دنیا میری مٹھی میں ہے نہیں، دنیا میری مٹھی میں۔ ہاتھوں سے چونچی کیوں کہا؟ میرے بیٹے، میری بچی اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے حدیث کے علاوہ کوئی غلط چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑی۔ لنگڑی کیوں کہا؟ میرے بچے، میری بچی گھر کی ڈھیری چھوڑ کر کسی اور فنکشن کی طرف، کسی اور گناہ کی طرف، کسی اور شریعت کا جہاں حکم ٹوٹتا ہو، جہاں شریعت اور اسلام کے جنازے نکلتے ہوں، میری بچی اپنے پیروں سے چل کر کے کبھی نہیں گئی، اس لیے میں نے لنگڑی سے تعبیر کیا۔ ہاتھوں کو اس لیے میں نے چونچی سے تعبیر کیا۔
زبان سے اللہ کے کلام، درود اور ذکر کے علاوہ اس کے زبان پر دنیا کی کوئی بات نہیں نکلی، اس لیے میں نے گونگی سے تعبیر کیا، میرے بیٹے یہ تمہارا امتحان تھا، تم نے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تم نے صبر کیا۔ جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو، استقلال کے ساتھ میں رہنے والوں کو اللہ پاک ایسے ہی انعامات سے نوازتے ہیں جو تمہیں اللہ پاک نے ایسی خوبصورت متقی عورت تھی، اس وقت کی زاہدہ تھی، طاہرہ تھی، اور اس وقت کی حفیفہ تھی، اور اس وقت کی بہت متقی نوجوان لڑکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے زوجیت میں عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ باغ کے جو بزرگ تھے، ان کو نیچے اتارو بھی، ایک کوئی وہاں بیٹھ جو ایک بچے کو بھی اوپر لانا کو، یا تو بچہ کو اندر لو، نہیں کہ تمہیں بیان ختم کر کو نیچے اتر دو۔ یہ فلم تھیٹر نہیں میرے بھائیوں، یہ شادی محل نہیں۔ اب بچوں کو تعلیم دے کر کے لاؤ، یا تو ایک صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر پورے بچوں کو نیچے کرو، بچوں کو اوپر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتی اس وقت مسجد میں آتی، بچے نیچے رکھو نا، بڑا انتشار ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کا پہلے بھی میں کئی جمعہ پہلے بھی اس کی وضاحت کیا ہوں اور اعلان بھی کیا ہوں۔ شیطان ایسا آتا بچوں کی آنکھ پر، دیکھو ابھی دیکھے رہیں گا تمہیں، پورے ڈی جے ہڈلی کا شیطان یہاں آ جاتا۔ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئندہ سے دیکھو افضل ذرا ایک بچے کو بھی نیچے نہیں لانا، اوپر نہیں لانا، وہاں بیٹھ جاؤ، پورے بچوں کو نیچے کرو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ شکایت لے کر ہے تو میرے پاس بلاؤ، بولتے ہو۔ بہرحال بھائی، وہ جو باغ کے جو مالک تھے ان کا نام تھا حضرت سید عبداللہ سومعی۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، اور ان کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر، اور یہ جو نوجوان ان کا نام سید ابو صالح، نوجوان کا نام سید ابو صالح، ان کی بیوی کا نام فاطمہ، اور بچی کے ابا کا نام سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ نوجوان اور یہ بچی کا نکاح ہوا، جن کا نام فاطمہ تھا، ان کا نام ابو صالح، سید ابو صالح موسیٰ یہ نام تھا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اولاد کو، جس شخصیت کو دنیا میں پیدا کیا، آج پوری دنیا ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باپ متقی تھا، ماں متقی تھی، اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نانا باغ کے مالک تھے سید عبداللہ سومعی، وہ متقی، ماں متقی، اور یہاں حضرت پیران پیر کے امی متقی، ان کے ابا سید ابو صالح متقی۔ ایک سیب کھا کر کے معافی مانگ کر اتنی ساری شرائط کو منظور کر کر کے نکاح کیا، 1 مہینے تک باغ کی خدمت کی۔ تو ایسوں کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کی سردار حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کہتے ہیں، ایسی بڑی شخصیت رمضان کے پہلی رات میں پیدا ہوئی۔ ان کی تفصیلات کبھی انشاءاللہ بیان کے درمیان میں موقع کی مناسبت سے یاد آ جائے تو پوری وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ بچیوں کا نکاح
سادگی کے بنیاد پر، نکاح کی بنیاد پر، سنت کو بنیاد کرتے ہوئے صحیح طریقے سے نکاح کریں گے، اولاد پیدا ہونے والی متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نمازی ہوگی، تہجد گزار ہوگی، دیندار ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، خوف خدا اور خشیت الہی کو دل میں جگہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ایسا ہوگا تو ان کے نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو، محدثین کو، مفسرین کو، ائمہ کو، خطباء کو، دینداروں کو پیدا فرمائیں گے۔ اس کی بھرپور کوشش کریں۔ باقی کی اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔